السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ حضرت یوسف علیہ السلام والے ویڈیو میسج جو ہماری پیش ہو رہی ہے آپ کو، اس کا دوسرا پارٹ ہے. بقیہ جو ویڈیو میسیجز ہے وہ اس کو ہم بیان کر رہے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام دنیا جہاں کے کائنات کے حسین ترین نوجوان اللہ کے پیغمبر نبی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام علیہ یعقوب کے ساق کے صاحبزادے تھے، وارث تھے. تو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ کو جب زلیخا نے پرکھا تو اس وقت دنیا کی عورتوں کو، جو اس وقت کی امیر ترین شہزادیاں، مہارانیاں، مہاراجیاں اور ملکائیں اور امیر ترین لوگ تھے، وہ جب ملکہ نے دعوت دی تھی تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب تخت کے اوپر بٹھایا گیا، ان کا حسن جمال دکھایا گیا، تو وہ اس وقت فروٹ کھا رہی تھی. کسی نے انار اٹھایا تھا، کسی نے کیلا اٹھایا تھا، کسی نے سیب، کسی نے انگور. لیکن طریقہ کار جو ہوتا ہے کہ وہ فورک سے یا چھری سے کاٹ کر کھاتے ہیں، کیونکہ یہ شہریوں کا اصول ہے. یہی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دنیا کی مشہور ترین جو اسٹیٹ ہے اس وقت مصر تھی، اس دور میں، فرعونیت کے دور میں، اور مضبوط ترین اسٹیٹ اور دنیا کے مانے تانے شہنشاہ جو ہیں وہ فرعون ہی کہلاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کس طرح معجزانہ طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ ساری سلطنت اور عرب و عجم کا، مصر کا وارث اور شہنشاہ بنایا، اور اپنا پیغمبر اور محبوب ترین اپنا بندہ اور انعام و اکرام عطا فرمائے. یہ تو اس وقت کے لوگ ہی جانتے ہیں، لیکن تاریخ کے اندر یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ زلیخا کا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا عشق، معشوق، محبت جو ہے، اس کو بڑے ادب احترام اور علم کی حکمتوں کے ساتھ لوگوں نے شاعری کے انداز میں، گانوں کے انداز میں، اسٹوری رائٹرز نے اس کو اسٹوریوں کے اندر، فلسفے کے طور پر، رومانٹک کتابوں کے اندر اس کو بے بہا ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھ دی ہیں، جو کہ دنیا جہاں کے عرب ممالک کے لوگ عربی میں پڑھتے ہیں، اور اس کا انگریزی، اردو، فارسی میں بھی ترجمہ کیا گیا کہ بہت مہنگی کتابیں ہیں جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. تو یہ داستان ہے. انشاءاللہ آپ کو اگلے میسج میں یہ بتاؤں گا کہ کس طرح یہ واقعہ پھر ترتیب آئے مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں ہم پر بھی رحمت و انعام، روزی رزق عطا کرے، طاقت دے، ہمت دے، صحت دے، شفا دے ہمیشہ ہم سب کو، آمین. تو بتا رہا تھا کہ اب سیاست کی بات شروع کرتا ہوں، تاکہ یہ ایک واقعہ دنیا جہاں کا ایک عجیب ترین اور اللہ تعالیٰ کے کرامات اور یعنی کہ قرآن اور اسلامی اور انبیاء کی کتابوں میں سے ایک بہت ہی عظیم مقدس واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کا. تو جس کو ہم نے مختلف طریقے سے 5 ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ ایک گھنٹے کی ایک میسج میں اس کو تفصیل سے، شرح سے سمجھاؤں، اور پھر وہ 5 ویڈیو کو اپنے انٹرنیٹ گلوبل وائز ورلڈ وائڈ ڈویژن میں جو انٹرنیٹ ٹیلی ویژن اسٹوڈیو ہمارا ہے، دی یونیورسل آل وائسز آل اسپیچز آل کائنڈ ایجوکیشن چیف ایڈوائزر VIP چیف ایڈوائزر ٹیک ٹیلی ویژن امیزنگ انکریڈیبل ٹاکنگ اسٹوڈیو کے اندر پیش کروں گا، جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ کم سے کم ہمارے 1000 موضوعات ہوں گے. یہ جیسے موضوع حضرت یوسف علیہ السلام کا اور حضرت زلیخا کے نام سے 5 میسیجز آپ کو ویڈیو میسیج دوں گا، اس طرح 1000 میسیجز اور ٹاپک اور سبجیکٹ ہمارے رکھے ہوئے ہم نے، جو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی مکمل 1000 ویڈیو میسیجز کو سیریل وائز قسط وار نشر کریں گے. وہ میسیجز چاہے 2000 بن جائیں، چاہے 5000 بن جائیں، چاہے 10,000 ویڈیو میسیج بن جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم مکمل کریں گے. اللہ تعالیٰ کی رحمت، توفیق اور صحت اللہ تعالیٰ دے، اور بولنے کی، سمجھنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا کرے. تو یہ واقعات کو ہم نشر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ 1000 میسیجز کے اندر میں نے سیاست بھی ایک مضمون رکھا ہے، ملکی، قومی سیاست، اس طرح غیر ملکی سیاست، اور پھر سیاست ہے کیا، سیاست اور مذہب کیا ہے، اس طرح پھر وہ سائنس اور سائنس مذہب کیا ہے، اور سائنس اور مذہبی کتابوں میں کیا فرق ہے، سائنسٹیز اور سائنسز ایجوکیشن میں کیا فرق ہے. اس طرح انکریڈیبل امیزنگ جو ماڈرن ٹیکنالوجی اور جو فلسفی سائنس کی جو ماڈرن دور چل رہا ہے، اس کے اوپر
ہماری سینکڑوں میسیج سبجیکٹ جو ہے جس کے اوپر ویڈیو میسیج تیار بھی ہیں اور کچھ تیار کر رہے ہیں، وہ آپ کو انشاءاللہ آپ کو شیئر کرتے رہیں گے یکے بعد دیگر انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ اب جیسے میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ تھوڑی سی سیاسی بات کر لیں، جنرل عام سیاست، جیسے کہ ہمارے انٹرٹینمنٹ کے اندر وزیر اعظموں کا، جرنیلوں کا، سپاہیوں کا، فوج کا اور سیاستدانوں کا، مولویوں کا، ملاؤں کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ یہ ادب و احترام اخلاقی اعتبار سے چاہے وہ سیاسی ہے، چاہے علمی ہے، چاہے دینی ہے، یہ غلط طریقہ ہے، غیر اخلاقی طریقہ ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ لیکن کسی حساب سے علم و ادب کے پیراہے کے اندر، جیسے میں نے آپ کو بار بار کہتا آ رہا ہوں کہ دنیا کے اندر اردو زبان عالمی بین الاقوامی زبان اور با ادب علم و ادب اخلاق، علم و فنون لطیفہ اور شعر و شاعری اور فلسفے کے اندر مشہور ترین ہے۔ ہماری قوم میں، ہمارے ملک بر صغیر سے، ہمارے وطن سے علامہ اقبال گئے تھے عرب میں اور انگلستان میں، جرمن میں اور مصر میں، اور دیکھیں دنیا جہاں میں ان کو شاعر مشرق کا ایوارڈ ملا پوری ورلڈ میں، اور ان کی کتابیں آج سینکڑوں جو عربیوں نے، یونیورسٹی کے چانسلر نے، پروفیسر نے لکھ دی ہیں، ان کی شاعری پر تفسیر لکھی، جو دنیا میں آہستہ آہستہ اب آ کر پاکستان میں، انڈیا میں، دوسرے ممالک میں وہ کتابیں میسر آ رہی ہیں، لیکن وہ ترجمے کے ساتھ، کیونکہ وہ لوگ اردو کم جانتے ہیں، عربی لوگ، لیکن جانتے پڑھے لکھے لوگ انگریزی، اردو، فارسی، پنجابی، دنیا کی ہر زبان پر عبور رکھتے ہیں، چاہے وہ اپنے نالج کے حد تک رکھتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی کہ علامہ اقبال، اسی طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزی کی تمام ہسٹری اور قانون، ادب، احترام اور لا کی ڈگری جب انگلستان سے، جرمن سے، آکسفورڈ یونیورسٹی سے لی، تو دنیا جہاں میں ان کو انگریزوں نے ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور ان کو دعوت دی کہ وہ ہندوستان میں اپنے ملک آبائی علاقے میں خدمت کریں۔ تمام سپریم کورٹ اور تمام بین الاقوامی کورٹ ان کے آگے جھک گئی تھی، تمام فوج اور تمام حکومتیں جھک گئی تھیں۔ اسی طرح علامہ اقبال کہا کہ دنیا جہاں کے کورٹ، حکومتیں، فلاسفر، ڈاکٹر جو دنیا جہاں کے عرب و عجم میں تھے، وہ انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے تھے، لیکن ہم لوگ ان کی تعلیمات، عمل و کردار، اقوال کو صرف بچوں کی طرح پڑھتے ہیں، جیسے جی یہ کون ہے، فوٹو بنی ہوئی، یہ علامہ اقبال ہے جی، بس علامہ اقبال ہے جی، وہ پتہ ہے علامہ اقبال کون ہے جی، کہاں پیدا ہوا، بچوں کو یہ بھی نہیں معلوم، کوئی کہتا ہے جی پتہ نہیں ملتان میں ہوئے، کوئی کہتا ہے کراچی میں ہوئے، کوئی کہتا ہے جی پنجاب میں ہوئے، کوئی کہتا ہے ہندوستان میں ہوئے، قائد اعظم کا نہیں پتا کہاں پیدا ہوا، بھائی اتنا جانتے ہیں، وہ بھی رٹے مار کر پیپروں میں ان کی تاریخ پیدائش، کارنامے، تعلیمی یعنی کہ خدمات اور ملکی خدمات، قومی خدمات، بر صغیر کی خدمات، پاکستان کے لیے خدمات، وہ رٹے مار کر ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی یاد نہیں رہتا۔ یہ ہمارے حالات ہیں ملک و قوم کے۔ اب سیاسی بات بتا رہا ہوں، جیسے کہ آج کل کے موجودہ دور میں حالات ایسے جا رہے ہیں کہ 70، 75، 80 سال سے پاکستان تعلیمی اعتبار سے، عمل و کردار کے اعتبار سے، معاشرتی اور معیشت کے اندر، اقتصادیات میں بالکل فیل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ملک و قوم کے اندر پوری بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا معیار بالکل لو ہے، زیرو کہہ لیں جی، زیرو ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ کیوں کہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں پڑھے لکھوں کی کمی نہیں ہے، یا سیاستدانوں کی کمی نہیں، مولویوں کی کمی نہیں، ملاؤں کی کمی، اسکالر ڈاکٹروں کی کمی نہیں، یا علامہ اقبال یا قائد اعظم جیسی شخصیات کی کمی نہیں ہے، بہت بہتر لوگ موجود ہیں، لیکن وہ ملک و قوم اور عوام کی، اس وطن کی، اپنی، ہماری سب کی خدمت کرنا کو گوارا نہیں کرتے، وہ گوارا نہیں کرتے، اس خدمت کو فریضہ اولین فریضہ نہیں سمجھتے۔ اب جیسے میں آپ کو تھوڑی سی مثال دے رہا ہوں اپنے سیاسی ماحول میں، یہ ایک ایز اے انٹرٹینمنٹ کے حساب سے، ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا، حقیقت بتا رہا ہوں، اخلاقی اعتبار اور طریقے کے اندر، اخلاقی اعتبار اور طریقے کے اندر سمجھا رہا ہوں، تاکہ آپ کو، عوام کو، مجھ کو، سب کو سمجھ بوجھ ہو، اور ملک و قوم کی مل جل کر، جیسے قائد اعظم اور علامہ اقبال کے دستور، آئین اور اقوال ضروری ہیں کہ ملکی، قومی محبت، اخوت، بھائی چارگی، امن پسندی، استحکام، یکجہتی، اخوت پرستی سے ملک و قوم کی آپس میں خدمت کریں اور باوقار بنیں اور بنائیں۔
اور دکھی انسانیت کی، مظلوم انسانیت کی خدمت کریں. کوئی بھی مظلوم انسان ہے، اس میں کوئی کیٹیگری یا کوئی فلسفہ نہیں ہے، اس میں سارے انسان، قوم، ملک، عوام آتی ہے. تو وہ خدمت کو فریضہ، اولین فریضہ سمجھ کر کام کریں. کیا بات سمجھا رہا تھا جس میں ہمارا یہ دوسرا میسج شروع ہو گیا کہ پی پی سے بات شروع کی تھی. جیسے پی اس کو ماحول کے اندر سے آپ جو مرضی کوئی سی بھی فن لطیفہ کی ہنسی مذاق کی بات میں لے جائیں تو وہ آپ کی مرضی ہے. یعنی کہ ہر کیٹیگری ہے جس میں ہمارے جیسے مراسی، ڈھولچی، آرٹسٹ، فنکار، ٹی وی، ریڈیو، فلموں کے تھیٹر لگانے والے مراسی ہوتے ہیں جی، بڑے بڑے مشہور مراسی فنکار جو ایوارڈ لے چکے ہیں. وہ اپنی انٹرٹینمنٹ پبلسٹی کے اندر ایسے کلمات موقع کے حساب سے بولتے ہیں کہ عوام کو، جو سینکڑوں عوام ان کے ڈرامے اسٹیج دیکھنے آتی ہے، تو لوگوں کو ہنساتے ہیں تاکہ وہ اس ہنسنے اور یعنی فریفتہ ہونے سے ان کے ٹکٹ بکتے ہیں، ان کے شو چلتے ہیں، فلمیں چلتی ہیں، ڈرامے چلتے ہیں، ٹیلی ویژن پروگرام چلتے ہیں، کمپنیاں ان کو ایڈورٹائزمنٹ کی بڑی بڑی وہ دعوتیں دیتی ہیں، ایوارڈ ملتے ہیں. مختصر یہ کہ پی کا مطلب اس کو آپ کسی بھی پیرائے سے لے کر جائیں، لیکن میں پی کے حساب سے ہی بتا رہا ہوں. ابھی پی کیا کہتے ہیں؟ پی کا مطلب ہوتا ہے پاکستان کی غریب ترین عوام کی پارٹی. اصل جو معنی یہ ہے، انگریزی اعتبار سے یہ بنتا ہے پاکستان پیپل پارٹی. پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان پورس پیپل پارٹی یہ ایک ہی پارٹی ہے. ان کے آپ انگریزی اعتبار سے اگر 200 معنی بھی نکال دیں تو وہ پارٹی وہی رہے گی، دوسری پارٹی نہیں بنے گی. جس کے بانی فادر تھے حضرت جناب معظم ذوالفقار علی بھٹو رحمۃ اللہ علیہ السلام، اور مادر ملت یعنی مادر وطن، فرسٹ خاتون لیڈی اول پاکستان جناب محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہ بانی تھے. اس کے بعد یہ جماعت جو ہے انہی کے دور میں ڈیمیج ہوگی. ڈیمیج سمجھتے ہیں آپ کیسے کہتے ہیں؟ انگریزی کو بڑے غور سے سمجھنا، کیونکہ ہم اردو میں اور پنجابی میں اپنے ذہن سے جب دیکھیں گے تو وہ اس کو ہمارے ذہن خراب ہو جائیں گے، ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے باہر ملکوں میں تعلیم نہیں حاصل کر سکتے، اور نہ باہر ملک پڑھانے کے لیے ان کو عہدے ملتے ہیں ایز اے پروفیسر، ڈاکٹر، ٹرانسفر ڈاکٹر یا جو بھی ہے. وہاں سے وہاں کی تعلیم حاصل کر کے وہاں کے ماحول میں رچ کر ہم واپس آ جاتے ہیں. جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر مصرے کا ایک مخفف اور ترجمہ ہے، آپ سمجھ لیں گے میری اس بات کو، کہ مغرب کو مت جا. یہ علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کہا اگر تو مغرب میں جائے گا ڈوب جائے گا جیسے سورج ڈوبتا ہے. یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. تو اپنے ماں باپ، ان کا اصل مقصد ہے اپنے ماں باپ، آبا و اجداد، اپنے وطن کی خدمت کر جس میں تجھے اللہ تعالیٰ رحمت کرم فرما دے. اصل معنی اس کا یہ بنتا ہے. آپ اس کو جتنے مرضی معنوں میں لے جائیں علامہ اقبال کی. علامہ اقبال تو ہے شاعر مشرق و فلاسفر مشرق ایشیا، تو اس کی فلاسفی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تھوڑی سی بات، بہت وسیع کتابیں ہیں. اب علامہ اقبال کے مضمون کیا، علامہ اقبال کی شخصیت پر لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں کہ علامہ اقبال ہے کیا. علامہ اقبال انٹرنیشنل اوپن لائف ٹائم یونیورسٹی جو بنائی گئی ہے پاکستان میں، بین الاقوامی یونیورسٹی، اس کے اندر سینکڑوں مضمون ہیں، جس کے اندر ایک مضمون علامہ اقبال کی شخصیت پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، قائد اعظم کی شخصیت پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، علامہ اقبال کے کلیات پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، علامہ اقبال کی اقبالیات جو فلسفہ اس کے اوپر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. یہ ہمارے بین الاقوامی سطح پر ایشیا میں موجود ہے. اچھا، آگے بات یہ ہو رہی ہے کہ تو پیپل پارٹی کا اصل معنی کیا بنا، کہ پہلے جو میں نے بتایا وہی بنتا ہے کہ پاکستانی عوام کی پارٹی. اب یہ پاکستانی عوام کون ہے؟ یہ پاکستانی عوام کو تو پتہ ہی ہے، آپ کو، مجھ کو، سب کو، چار چپیرے بین الاقوامی سطح پر، ملکی سطح پر، قومی دیہی علاقوں میں، شہروں میں یہ تو پتہ ہی ہے پیپل پارٹی کا معنی کیا ہو گیا، پاکستانی عوامی پارٹی. لیکن اس کا دستور اور اس کا آئین اور اس کا قانون، اس کا نظام، اس کا جو بانی کا جو فادر کا فلسفہ تھا وہ ڈیمیج ہو گیا. کس کے دور میں؟
حضرت معظم ذوالفقار علی بھٹو رحمۃ اللہ علیہ، بیگم نصرت بھٹو رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر ہی، حیات کے اندر ہی ان کے دور وزارت عظمیٰ اور صدارت عظمیٰ تھے، اسی وقت ڈیمیج ہو گیا تھا۔ ڈیمیج کہتے ہیں کسی چیز کو جھٹکا لگنا، ڈیمیج کہتے ہیں، جیسے ڈیمیج ہوتا ہے نا جی، جھٹکا لگنا، اور اس سے وہ چیز چلتے چلتے بند ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی، ڈیمیج اس کو بولتے ہیں۔ ڈیمیج سے مقصد یہ نہیں کہ اس میں کچھ ترمیم ہو گئی ہے یا خلا آ گیا ہے، انخلا آ گیا ہے، نہیں، یہ بھی نہیں۔ تو یہ چیز کا سبب بنا، اس کے اندر بہت ہی لمبی داستان ہے کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان پر لاکھوں کروڑ رحمت کریں، ان کے ماں باپ پر اور بیگم نصرت بھٹو پر، پھر ان کو ان کا زوال پذیر ہو گیا اور پھانسی ہو گئی وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیزیں تاریخ کے اندر ایک ریکارڈ بن کر رہ گئیں۔ پھر اس کے بعد اس پارٹی کو سنبھالنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا، نہ کوئی آیا، کیونکہ ان کی اولاد میں سے ان کی آل اولاد کو بھی پہلے ہی یعنی کہ ڈیمیج کر دیا گیا تھا، اور وہ روس میں رہتے تھے، اور اس طرح ان کے بچے جو کچھ انگلستان میں پڑھتے تھے، ان کو پاکستان کی عوام کا مطلب نہیں پتہ لگا، اس لیے وہ آ تو گئے صرف اپنے باپ ذوالفقار علی بھٹو کی شہرت کی وجہ سے اور نصرت بھٹو کی شہرت اور اعلیٰ کردار کی وجہ سے۔ بین الاقوامی سطح پر اس وقت بھٹو دنیا کے مانے تانے وزیر اعظم اور لیڈر، اسلامک لیڈر اور پولیٹیکل لیڈر مشہور ہو گئے، جیسے علامہ اقبال شاعر مشرق مشہور ہوئے، بھٹو کو بین الاقوامی ایک سیاستدان، اسلامک مائنڈ کا، اسلامی مملکت کنگڈم کا ایک بہت بڑا لیڈر قرار دے کر اس کو مانا گیا۔ یہ اس بات کو نوٹ کر لینا آپ۔ تو وہ اس کا فائدہ بے نظیر بھٹو نے لے لیا۔ بے نظیر بھٹو کیونکہ وہ پڑھی لکھی تھی، ان کے بیٹے اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، بھٹو کے خاندان کے بچوں میں سے کوئی آگے نہیں آیا پارٹی کو سنبھالنے کے لیے، جانشین بننے۔ تو نصرت بھٹو، بے نظیر بھٹو نے کوشش کی، تو ماں نے بے نظیر کو کوئی سہارا دیا۔ وہ ماشاءاللہ 3 بار اس ملک کی سربراہ بن گئی، 3 بار سربراہ بنی، لیکن 3 بار بننے کے باوجود ان کا وقار مجروح ہوا، ان کی پارٹی کا، ان کے تمام ایم این اے، ایم پی لیڈروں کا، سیاستدانوں کا، کیونکہ وہ دھچکا جو بھٹو دور میں لگا تھا وہی دھچکا ان کو لگا۔ اب اس بات کو آپ سمجھ لینا، آگے سیاست آپ جانیں، آپ کا رب جانے۔ اللہ ہمارا اس ملک قوم کا والی، بھارت رب رحمان رحیم، توکلت علی رب ذو العرش العظیم۔ تو آگے آ گیا اب پی ایم ایل، پاکستان مسلم لیگ۔ اب پاکستان مسلم لیگ تو پاکستان کے اندر بنی، وہ ایک پاکستان مسلم لیگ تھی جس کے بانی، فادر اور فاؤنڈر حضرت جناب محمد قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ السلام رہے۔ اور یہ بھی آپ کو بات یاد رہے، میں نے پچھلے میسیجز میں کہا تھا اور آپ کو زیر غور دوبارہ لا رہا ہوں کہ جو بین الاقوامی لیڈر کہلائے حضرت معظم ذوالفقار علی بھٹو رحمۃ اللہ علیہ اور بیگم نصرت بھٹو، پڑھائی، تعلیم، عمل و کردار اور سیاست میں ہر چیز میں بہت آگے تھے، ان کو بین الاقوامی لیڈر مانا گیا۔ یہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی کراچی میں ایک جگہ تعلیم آپ دیتے تھے تو اس جگہ پر اسٹوڈنٹ تھے، کون؟ محمد ذوالفقار علی بھٹو صاحب۔ یہ قائد اعظم کے عزیز ترین شاگردوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ جیسے ان کے استاد، تو اللہ تعالیٰ نے شاگردوں کو بھی اعلیٰ مقام دیا، ٹھیک ہے نا جی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جماعت بنائی۔ اب پاکستان میں قائد اعظم کی جماعت کو بھی ڈیمیج دھچکا لگا۔ کس دور میں لگا؟ جب اس کی قیادت میاں محمد نواز شریف نے اٹھائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بزرگوں اولیاء اللہ کے توفیل، فیض و برکات سے کامیابی تو دی، لیکن وہ ڈیمیج ہو گئی، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو ڈیمیج ہو گئے تھے۔
نواز شریف کے دور میں ڈیمیج کر دیا. یہ ملک کی ہماری قومی سیاست نہیں ہے بلکہ ان کے اپنے عمل و کردار، فیوچر، برائٹ فیوچر اور کم عقلی اور کم فہمی اور عمل و کردار کے اندر پختگی، بھائی چارگی، اخوت، ملک کی قومی معاشی ترقی، اقتصادی اور سچائی کے ساتھ نہ چلنے کی وجوہات ہو سکتی ہیں. یہ میرا ایک تجزیہ اور ویوز ہے. ایسا دھچکا لگا کہ یہ پیپل پارٹی کو دھچکا تو لگا لیکن وہ ان کی جو وارث اور ورثا جو ہے، جانشین جو ہیں، وہی تباہ برباد ہو گئے. ملک و قوم کی اندر ان کی پارٹی کا جانشین کوئی نہ بچا. آگے جیسی چل رہی ہے وہ اللہ وارث ہے، جو چلا رہے ان کو اللہ ہدایت دے، ملک و قوم کو ہدایت دے، ملک و قوم کی خدمت کرنے کی، ہماری خدمت کرنے کی، آپ کی سچے راستے پر سچائی کے ساتھ چلنے کی توفیق دے. تو نواز شریف کو دھچکا لگا. یہ بھی بے نظیر کتنا 3 بار پرائم منسٹر بنے اس ملک مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے. لیکن ڈیمیج پہلے بار بنے تھے اس وقت ہی ہو گئے تھے، لیکن وہ ڈیمیج اس طرح انہوں نے جوڑا اس کو ڈیمیج کو کہ 2 پارٹیاں بن گئی مسلم لیگ میں. ایک نواز شریف گروپ بن گیا پاکستان مسلم لیگ مین گروپ نواز شریف گروپ، ایک بن گیا پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم گروپ. ٹھیک ہے نا جی. اب قائد اعظم گروپ کیا قائد اعظم کے جانشینوں یا اس مسلم لیگ کے جانشینوں میں سے کوئی بنا نہیں، وہ مسلم لیگ کے ہی لیڈران میں سے تھے. گجرانوالے کے جناب حضرت مشہور ہیں ہمارے میاں صاحب جو وزیر اعلیٰ بھی رہے، ان کے بڑے بھائی اور دونوں بھائی اس جماعت کے سربراہ بنے اور 2 دھڑوں میں 2 پارٹیاں 2 تقسیم ہو گئی. مسلم لیگ کو اس طرح دھچکا لگا جو اپنے پیروں پر قائم دائم کھڑی ہونے کے قابل نہ رہی، نہ ان کے سیاستدان، نہ لیڈر، نہ جماعتیں، نہ عورتیں، نہ مرد، نہ ملکی طور پر، نہ بین الاقوامی سطح پر. اور ڈیمیج ہوتے ہوتے آپ نے سب نے بچے بوڑھے تمام ملک کے مذہبی سیاسی لیڈر سوچ رکھنے والے سیاستدان اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ملک کی معیشت کو کیا حال سے گزرنا پڑا. تو ویسے تو 70-80 سال ہو گئے ملک کے اندر، میں نے بتایا جن چیزوں کی کمی ان چیزوں کو دور نہیں کیا جا رہا، نہ ہی ان چیزوں کو دور کرنے کی ہمت ہے کسی کے اندر. بس قول و اقرار و اقوال میں ہم لوگ پکے بن کر، سچے بن کر، ملک و قوم کے آگے سیاستدان بن کر جو لوٹ مار ڈاکہ زنی اور ملک و قوم کو گمراہ کر کے ملک و قوم سے ووٹ لے کر کرسیاں لے کر بیٹھ جاتے ہیں. اس کردار کے اندر ایک سیاست اور کاروبار بن گیا اور یہ حالات ان کو سب سے بہتر معلوم ہے. سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں کوئی الزام لگا رہا ہوں، نہ کوئی الزام تراشی کر رہا ہوں کسی کے لیے، کیونکہ سچائی چھپ نہیں سکتی. یہ حقیقت کے اصول ہیں. جس نے حقیقت نہیں بچھانی اس نے دنیا جہاں کو پچھانا ہی نہیں. وہ کچھ نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو دنیا جہاں کا سیاستدان، فلاسفر، ڈاکٹر، سربراہ بنا لے کس چیز کا، اس کو حقیقت کا نہیں پتا، سچ کا نہیں پتا کسے کہتے ہیں، تو آگے اس کو کیا سمجھانا، کیا لبے سمجھانی ہے. اسی طرح ملک و قوم کی عوام تو تقریباً بین الاقوامی سطح اسٹینڈرڈ کے حساب سے پوری دنیا کے ملکوں سے 80% ان پڑھ ہے اور 80% لوگ غیر ترقی یافتہ ملکی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر ہیں. اور ملکی نیشنل اسٹینڈرڈ، وی آئی پی اسٹینڈرڈ ہو، لو اسٹینڈرڈ ہو، کوئی اسٹینڈرڈ، اس کے اندر ملک ویسے بھی صرف 25-30% لوگ پڑھے لکھے ہیں جو کہ صرف ملک و قوم کی سرکاری غیر سرکاری ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، اور 75% کم سے کم 70% لوگ بالکل ان ایجوکیٹڈ ہیں جو مشہور ترین شہروں میں، دیہی علاقوں میں، صوبائی سطح پر بلوچستان، کوئٹہ، سرحد، پختونستان، پنجاب اور ہر جگہ پر آباد ہیں. 70% لوگ ان پڑھ ہیں جن کو ملکی معیشت، اقتصادیات، علم و ادب کا احترام اور سیاست اور مذہب سے لگاؤ ضرور ہے، لیکن وہ عملی کردار میں ان تمام ان کے علوم، آداب، اعتبار سے بہت پیچھے ہیں. جس کو میں عام لفظوں میں یہ کہوں کہ ہم لوگ، یہ قوم، ملک ہمارا پاکستان، انڈیا کو اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ پہلے سب لوگ آبائی اور اجدادی علاقہ ہمارا ہندوستان ہے، تو یہ ہندوستان ہی کہلاتا رہا ہے. جب پارٹیشن ہوا تو اس کے 2 نام بن گئے، جیسے جماعتوں کے 2 دھڑے بن گئے. تو یہ
پاکستان اسلامی مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان وطن بن گیا اور ادھر اسلامی اپنا مملکت انڈیا ہندوستان بن گیا، لیکن ان کا علاقہ، زبان، رہن سہن، اخلاق، اعتبار، تہذیب، تمدن، تمام کلچر جو ہے، ٹریڈیشن ہو یا صوبائی ہو، دیہی ہو، وفاقی ہو، شہری ہو، وہ سب تقریباً 99% آپس میں ملتا ہے. اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں، انڈیا کا نام لیتے ہیں. تو یہی معیشت اقتصادیات پالیسی انڈیا میں بھی اپنائی گئی ہے. وہاں کی عوام بھی پاکستان کی طرح رو پیٹ رہی ہے، مہنگائی زیادہ ہے، حالات زیادہ ہیں، سہولتیں نہیں ہیں، کسی قسم کی سہولیات نہیں ہیں کسی فیلڈ کے اندر. لاکھوں فیلڈ ہیں، تعلیم کی، ایجوکیشن کی، انسانی خدمت کی، پیس اینڈ لو اینڈ برادرہڈ، جسٹسفیکیشن کی، اور یہ تمام اعتبار، خدمات کے اعتبار سے انڈیا بھی زیرو ہے، پاکستان میں بھی زیرو ہے. تو اس میں صرف اگر مقابلہ کریں ہم انڈیا پاکستان کا، تو پاکستان میں بھی 80% لوگ ان ایجوکیٹڈ ہیں، انڈیا میں بھی 80% ان ایجوکیٹڈ ہیں. حالانکہ دیہی آبادی اور پاپولیشن کے حساب سے انڈیا پاکستان سے 3 گنا بڑا ملک ہے، 3 گنا، ٹھیک ہے نا جی. اور پاکستانی 3 گنا چھوٹا ملک ہے انڈیا سے. آبادی کے حساب سے یہاں پر اگر آج کل کی ریشو لگائیں تو کم سے کم بھی عام لفظوں میں لوگ کہتے ہیں 20 25 30 کروڑ ہے. میرا حساب ہے 40 کروڑ عوام پاکستان میں لازمی موجود ہے جو کاؤنٹڈ ایریا کے اندر، کاؤنٹڈ رجسٹریشن میں کاؤنٹ نہیں ہوئی ابھی تک. کم سے کم 40 کروڑ ہے. اگر 40 کروڑ نہیں ہے، بہت زیادہ کہہ بیٹھا ہوں، تو 30 کروڑ 35 کروڑ تو کہیں نہیں گئی. ٹھیک ہے نا جی. آبادی ہماری فل ہے. انڈیا میں 1.5 ارب آبادی ہے، بلکہ 1.5 ارب سے بھی زیادہ آبادی ہوگی، 2 ارب کہہ لیں. چائنا میں 3 ارب ہیں، انڈیا میں 2 ارب ہیں، چائنا میں 5 ارب تک پہنچ گئی ہے. لیکن چائنا سے ہمارا کلچر، ٹریڈیشن اور زبان اور وغیرہ نہیں ملتے. انڈیا کیونکہ یہ ہمارا سب کا ایک ملک تھا پہلے، تو اس لحاظ سے انڈیا کی بات کرنی پڑتی ہے. ان علاقوں میں بھی اور ہمارے علاقوں میں بھی 80% لوگ ان ایجوکیٹڈ ہیں، اور جو اگر ایجوکیٹڈ یا شہری بن گئے ہیں لوگ، ان میں بھی 80% لوگ ان ایجوکیٹڈ ہیں. وہ صرف شہری سطح تک ان کا اسٹینڈرڈ VIP بن گیا کیونکہ وہ شہر میں آباد ہو گئے ہیں. جیسے چکو کو دیہی علاقوں کے لوگ شہروں میں آ جاتے ہیں تو وہ وہیں رہنے لگ جاتے ہیں، تو ان کے بعد مال اسباب دولت ہوتی ہے تو وہ وہاں پر آباد ہو گئے، ان کے اسٹینڈرڈ بن گئے ہیں VIP، لیکن وہ ہے ان پڑھی. اب اس ماحول کو دور کون کرے؟ 70-75 سال ہو گئے، نہ پاکستان میں دور ہوا، نہ انڈیا میں دور ہوا. معیشت، معاشی حالات، اقتصادی حالات، بے روزگاری کے حالات، طبی حالات، ایجوکیشن کے حالات، ہر معاملات میں پاکستانی عوام غریب ترین ہو چکی ہے. انڈیا کی عوام غریب ترین ہو چکی ہے. جہاں تک دولت کی بات ہے، دیکھیں جہاں پہلے ایک خاندان پلتا ہے، ماں باپ کا، دادا دادی کا خاندان پلتا ہے، جب ان کے بچے جوان ہوتے ہیں 2 خاندان بن جاتے ہیں، یعنی کہ بچوں کا ننیحال کہہ لیں، بچوں کا سسرال کہہ لیں. پھر آگے بچے چلتے ہیں تو وہ 4-5 خاندان بن جاتے ہیں. اس طرح وہ کئی 100 خاندان بن جاتے ہیں. اب یہ جب پاکستان انڈیا اکٹھا تھا اس وقت پرانے بزرگ ہمارے دینی، مذہبی، اسکالر، سیاسی لوگ، حتیٰ کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کے اقبال میں بھی یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اس وقت بڑا پرسکون ماحول تھا، ہندوؤں کا، سکھوں کا، انگریزوں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، آپس میں لین دین، پیار محبت جیسا بھی تھا، بڑا اچھا تھا. لیکن جب سے پارٹیشن ہوا کہ طبیعتیں اور ماحول اور اخلاقیات اور علم و ادب اور احترام، انسانی ہمدردی، یہ ساری چیزیں، مدد تعاون، انسانی مدد تعاون، انسانی ہمدردی، انصاف، مدد تعاون، اخلاق، ادب، احترام سب اڑ گئی ہیں. پاکستان انڈیا جب علیحدہ ہو گیا تو یہ سب چیزیں ختم ہو گئیں. اب اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے کئی لوگ جو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں پڑھے لکھے ہیں، فلم ڈویژن کے، آرٹسٹ ڈویژن کے، شاعر ہیں، مشرق ہیں، پروفیسر، کوئی بھی کر رہے ہوں گے، کر رہے ہیں، لیکن وہ ابھی بھی لوگوں کی سمجھ سے باہر یہ چیزیں، کیونکہ ہر ایک کو اب اپنی اپنی پڑھی ہوئی ہے. تو وہ یہ اپنی اپنی پڑھی ہوئی، اس میں ان کو اپنے ملک کی اور قوم کی، عوام کی جو اولین فریضہ ہے وہ کسی کو نہیں پڑھی. اس کی وجہ سے ہمارے 70 سال 75 سال پاکستان کے، مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ڈیمیج ہو گئے ہیں. وہ ڈیمیج سے کچھ نہیں بنا. سیاسی پارٹیاں اتنی بن گئی ہیں، اب پورے صوبوں میں سینکڑوں سیاسی جماعتیں بن گئی.
ہر کوئی دعوے دار ہے کہ میں ملک و قوم کا، معیشت کا، اقتصادیات کا، عوام کا لیڈر ہوں، سچا ہوں، مددگار ہوں، تعاون کرنے والا ہوں. اور یہ کرتے کرتے آج سینکڑوں پارٹیاں بن گئی ہیں. حتیٰ کہ اگر 40 کروڑ عوام میں سے 2 کروڑ 3 کروڑ جو ووٹ نکلتے ہیں ینگ جنریشن کے، یا 5 کروڑ ووٹ نکلتے ہیں، ان 5 کروڑ ووٹوں میں سے کسی کو گنتی سے تھوڑے تھوڑے آتے ہیں. جیسے ایک اللہ کے واسطے یا نظر نیاز کے لیے ہم دیگ پکائیں چاولوں کی، تو اپنی گلی محلے میں بانٹیں گے تو وہ صرف اپنی گلی محلے یا اپنے کھانے کی حد تک ہی پوری آئے گی، اس کو بھی دوسری پکانی پڑے گی. تو یہ ہمارے ووٹوں کا حال ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ کسی کو تھوڑے تھوڑے ووٹ آتے ہیں، ان ووٹوں کی وجہ سے جب ووٹوں کی گنتی ہوتی ہے اس میں گھپلا پڑ جاتا ہے، گھپلا ڈال دیتے ہیں. یہ ہماری ملک و قوم، مذہب اور سیاستدانوں کی، سیاسی جماعتوں کی پہنچ والے، اپروچ والے جو کنٹرولر ہیں اور جو کر رہے ہیں، کوئی بھی ہو، کسی شعبے سے ہوں، سرکاری ہو، وہ اس وقت اپنی حماقت سے، جہالت سے وہ نقصان، ڈیمیج کر دیتے ہیں عوام میں. اور کوئی بھی بندہ کرسی لے کر آ جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا، پاکستان کی معیشت، اقتصادیات، تعلیمی خدمات، سرکاری اور غیر سرکاری، اس فیلڈ کے اندر جو لوگ صرف 25-30% لوگ پڑھے لکھے ہیں، وہی سرکاری یا غیر سرکاری محکمے، ادارے، جامعات، یونیورسٹی، پولیس، آرمی، ایوان، سیکریٹریٹ، گورنر وہ سنبھالے ہوئے یا وہ خاندان پھیلے ہوئے ان کے، وغیرہ 70% لوگ ان پڑھ ہیں، چاہے ان کا اسٹینڈرڈ VIP رائل خاندان کی طرح ہے، لیکن سب ان پڑھ. معاشی طور پر قومی، ملکی اور بین الاقوامی تعلیمی معیار جو اسٹینڈرڈ ہے، اس حساب سے ہم بہت پیچھے ہیں 70%. اور دنیا کی ترقی سے 500 سال ہم لوگ پیچھے ہیں، 500 سال آگے نہیں جا سکتے. ہم اپنے 70-75 سال جو ڈیمیج ہوئے ملک و قوم، عوام کو، ملک و قوم کو دھچکا لگا ہے ترقی کے میدان میں، وہ نہیں پورے کر سکتے. تو 500 سال کیسے ہم دنیا جہاں بین الاقوامی سطح پر اس ترقی کے میدان میں آگے آئیں گے؟ یہ بات قابل غور جو آپ لوگوں کو، ہم سب کو سمجھنی چاہیے. اب ٹیلی ویژن پر تو اتنے پڑھے لکھے لوگ، ڈاکٹر، فلاسفر، یونیورسٹیوں کے، ایوانوں کے اور پارلیمنٹ کے اور جناب گورنر ہاؤس کے، یونیورسٹیوں کے، کالجز کے، مدارس کے، دینی علماء، فلاسفر اتنے بے شمار ہو گئے کہ ان کو عام عوام یا ہم لوگ، آپ لوگ تو نظر ہی نہیں آتے نا جی. اور جہاں ایک ٹیلی ویژن تھا پاکستان میں جو 4 صوبوں میں چلتا رہا، آج 400 ٹیلی ویژن میڈیا والے، نیوز میڈیا والے بن گئے. اور اللہ کا کرم فضل یہ ہوا، اب انٹرنیٹ وغیرہ جو پوری دنیا میں 25 سال سے پاکستان میں مشہور و معروف ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر، یہ اتنا عام ہو گیا ہے. اب دنیا میں لوگوں کو ٹیلی ویژن کی، چاہے وہ 4 صوبوں میں ہے، چاہے پاکستان کے ہر گھر میں ہے، اور چاہے وہ 400 چینل میڈیا والے جو چل رہے ہیں، نئے کیبل سسٹم یا ٹیلی ویژن سسٹم جو لوگوں نے بنائے ہیں، اس سے عوام کو اور انٹرنیٹ ڈویژن میں لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں. کیوں کہ اب انٹرنیٹ ورلڈ وائڈ جو یوٹیوب چینل، ٹیلی ویژن ڈویژن ہے، یہ پوری دنیا کے اندر طاقتور طریقے سے وہ پھیل چکا ہے اور پوری دنیا کے اندر یہ مشہور ترین چیز ہو گئی ہے. اس لیے اب لوگ جو پڑھے لکھے طبقہ ڈویژن، جس کو ہم 30% لوگ کہتے ہیں کہ 30% پڑھے لکھے ہیں اور 70% ان پڑھ ہیں، جو 30% لوگ ہیں ان کو کسی بھی ٹیلی ویژن، نیوز میڈیا یا ٹیلی ویژن، پاکستان ٹیلی ویژن ہو یا 200 چینل جو دنیا میں، پاکستان میں بین الاقوامی سطح پر یا قومی سطح پر چل رہے ہیں، وہ اس کے محتاج نہیں ہیں. کیونکہ پڑھے لکھے لوگوں کو پتہ ہے انٹرنیٹ کیا ہے، انٹرنیٹ ورلڈ وائڈ یوٹیوب چینل ڈویژن کیا ہے، انٹرنیٹ گلوبل وائز ورلڈ وائڈ فیلڈ کیا ہے، انٹرنیٹ ہے کیا، کمپیوٹر ہے کیا، ماڈرن ٹیکنالوجی ہے کیا، ان کو یہ پتہ ہے. اگر 100% نہیں پتا تو کم سے کم 50% لوگوں کو اس کی معلومات واقفیت ضرور ہوگی انشاءاللہ تعالی، پوری امید رکھتا ہوں. اور وہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ اپنے اپنی فیلڈ میں ورک دن رات کر رہے ہیں، پاکستان ملک و قوم کی خدمت بھی، اپنے اداروں، اپنے محکموں کی، تو وہ اس کے اندر اپنا معیار VIP اسٹینڈرڈ ان کا بہت زیادہ ہائی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں اپنے تمام اسٹینڈرڈ VIP رائل ہوں، گورنمنٹ کے ہوں، غیر سرکاری ہوں، سرکاری ہوں، ہیومینٹی فیلڈ کے اندر
پیس اینڈ لو اینڈ برادرہڈ اینڈ مدد و تعاون اخوت بھائی چارگی کے اندر ملک و قوم عوام کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھرپور طاقت و توفیق دے، سچے دل سے اولین فریضہ سمجھ کر ہمیں توفیق دے تاکہ ہم اولین فریضے کو ملک و قوم کی خدمت کے اندر معیار کو، اسٹینڈرڈ کو، دن رات 4 چوگنی راتیں، دن رات کہتے ہیں نا اس کی خدمت کی اولین فریضے نیکی اور سچائی کے ساتھ توفیق دے، آمین اللہم یا رب العالمین۔ تو آگے بات کی میں نے آپ کو سیاسی ایک تھوڑی سی بات بتا دی، اب اس طرح مذہبی بات آ گئی۔ مذہبی بات میں کیا ہے، جیسے میں نے آپ کو PPP بتایا اور PML گروپ کا بتایا، اب آ گیا مذہبی گروپ۔ مذہبی گروپ جو ہیں ٹھیک ہے، ان کو سیاست میں آنا چاہیے، مذہبی اسکالر، فلاسفر، مولوی، ملا، ڈاکٹر، جماعتوں کے لیڈران، مفتیان وغیرہ آنا چاہیے، لیکن ایک بات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ جو مساجد اللہ تعالیٰ اور نبی پاک دین اسلام کی معتبر مقدس جگہ ہیں، وہاں پر کیونکہ عبادات ہوتی ہیں، ذکر اذکار ہوتا ہے، حمد و ثنا ہوتی ہے 5 ٹائم اور ہر جمعے اور سارا سال 12 مہینے، ان چیزوں کو بچا کر رکھیں اور ان کی سربراہی اور ان کا کنٹرول ہمارے پاس سب کے پاس ہے۔ تو ایسے لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے صرف دین کی سیاست کریں، دینی باتیں کریں، دین کی سیاست کو بین الاقوامی یا جو دنیا کی لوچ لفنگ سیاسی جماعتیں ہیں یا مکر و فریب فراڈ کے جو کام کرتے ہیں، جو اعلان دین اسلام کو، قرآن کو اور نبی پاک محمد مصطفیٰ کی خاتم النبوت کو چیلنج کرتے، ان جیسی سیاستیں نہ کریں، ٹھیک ہے نا جی۔ خالص دینی سیاست کریں، دینی ماحول میں اکٹھے ہو جائیں، یا علیحدہ جماعت بن کر، سینکڑوں جماعتیں دینی سیاست میں آ گئی ہیں جو الیکشن لڑتی ہیں ہار جاتی ہیں، الیکشن لڑتی ہیں ہار جاتی ہیں، جیسے صف فہرست جماعت اسلامی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور اس طرح کئی جماعتیں ہیں جماعت اسلامی کی طرح، جمعیت علماء پاکستان ہے، جمعیت علماء اسلام ہے وغیرہ وغیرہ، یہ دینی جماعتیں خاص ہیں۔ اس طرح کئی عوامی جماعتیں بھی ہیں، پیپل پارٹی کی عوامی جماعتیں بھی، اسلامی نام سے جماعتیں بھی ہیں۔ اب اس کے اندر کیا فرق ہے اور باقی جماعتوں میں کیا فرق، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، دیکھیں مذہبی جماعت جو اسلام کے ساتھ جس کا تعلق ہے، اسلام کے ساتھ لا محالہ بات ہے، اس میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اسلام سے بہرابر ہو، اسلام نہ جانتا ہو، قرآن حدیث نہ جانتا ہو، حدیث پاک نبی پاک محمد کی لاکھوں حدیثوں کے متعلق نہ صحیح تو کچھ ہزار حدیثیں نہ جانتا ہو، دینی شریعت اور دینی قانون اور سیاست کو نہ جانتا ہو۔ یہ بہت ہی غیر مذائقہ، غیر مذاکرہ خیز، غیر یعنی کہ حماقت والی بات ہے کہ کسی مذہبی جماعت کے علماء کو، لوگوں کو سیاست کا، سیاسی حکمت عملی کا، ملک و قوم کی سیاست کا، دین اسلام کی سیاست کا، اللہ رسول کی سیاست جو تعلیمات دی ہیں ادب احترام اخلاق سمجھایا ہے، جو قرآن میں سمجھایا گیا، جو خلفائے راشدین نے سمجھایا ہے، جو آگے ائمۃ المسلمین اولیاء اللہ نے سمجھایا اور اسلام سمجھاتا ہے اپنے قانون شریعت کے اندر، وہ نہ پتہ ہوں۔ اگر ان کو پتہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے برابر ہو کر، اس سے ہٹ کر اگر کوئی سیاسی مذہبی جماعت بنتی ہے تو وہ غیر قانونی کہلائی جائے گی اور وہ صرف مذاق اور لوچ لفنگ والی جماعتوں کی طرح کہلائے گی، اور ان کا مذاق اڑے گا، لیڈران کا بھی، جماعت کا بھی، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اس میں یہ آ جاتا ہے کہ اسلامی سیاسی مذہبی جماعت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ جیسے پیپل پارٹی کا مطلب ہوا پاکستان کی عوام کی پارٹی، مسلم لیگ کا مطلب ہوا محمد علی جناح قائد اعظم رحمۃ اللہ جو لیڈران بانی پاکستان تھے، ان کی جماعت کی پارٹی فالوور۔ تو مذہب سے مراد بھی یہی ہوا کہ جو اللہ رسول محمد مصطفیٰ خاتم النبیین، قرآن، دین، اصحاب، خلفائے راشدین،
اہل بیت سب کے جو دین اور شریعت کے قانون ہیں اسلام کے، اس کو سمجھتے قانون نظریہ بنا کر جب وہ اس پر اپناتے ہیں، حلم لیتے ہیں، لیڈر بنتے ہیں، تو وہ یہ نافذ کریں گے ملک میں، قوم میں، بین الاقوامی سطح پر، پاکستان کم سے کم اپنے ملک کے اندر اس نظام اسلام کے تحت وہ قانون لائیں گے اور ملک و عوام کو خوشحال اور ترقی یافتہ بنائیں گے۔ اب دیکھیں آج تک کوئی ایسی مذہبی جماعت پاکستان میں صدارت کا عہدہ نہیں سنبھالا، نہ وزرات عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا۔ خدا نخواستہ اگر بائی چانس کوئی کرکٹ کے جیسے بین الاقوامی T20 یا ورلڈ کپ لگا ہوتا ہے، ون ڈے میچ، اگر کوئی مولوی یا عالم آ گئے تو وہ ڈیمیج ہو گئے۔ جیسے مشہور تھا کہ بھٹو کے بعد، حالانکہ وہ بین الاقوامی لیڈر تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، تو تمام علماءوں نے، مذہبی جماعتوں نے، سیاسی جماعتوں نے مل کر ان کا زوال کر دیا اور ان کو ذوالفقار علی بھٹو کو اتار دیا۔ اب جو ہمارے علماء یا بزرگ ہمارے ملک و قوم کے باعزت دار معظم بیٹھے، وہ وزرات عظمیٰ کو نہیں سنبھال سکے۔ اب الزام یہ آتا ہے اگر سیاسی مذہبی جماعتوں کے لیڈران سے یہ کہا جائے بھی آپ سیاست کو، ملک و قوم کی باغ دوڑ خدمت کو، قومی نظریات کو، عوام کی، ملک کی حالت کو نہیں سنبھال سکتے، نہ حکومت کر سکتے ہیں، یہ لوگوں کے اندر 50% لوگوں کے اندر یہ خیالات، نظریات اور یہ سوچ ہے سیاسی طور پر۔ یہ سوچ پڑھی لکھی ہونے کی وجہ سے کسی میں کم ہے، کسی میں زیادہ ہے۔ تو اسی لیے مذہبی جماعت بنتی ہے یا بنائی جاتی ہے کہ وہ مذہبی لوگ ملک و قوم کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے آگے آئیں، تاکہ وہ دورہ جمہوریت اور اسلامی جمہوریت اور خوشحالی، شادمانی، ترقی، ملک و قوم کی، عوام کی حالت کو سدھارنے کا اللہ تعالیٰ اس ملک و قوم عوام کی ہمیشہ شادمانی، ترقی، خوشحالی جیسے عید کے دنوں میں ہوتی ہے، عید سے بڑھ کر عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ ایسے لیڈران اللہ تعالیٰ پیدا کرے۔ یہ ہر بزرگ، ماں باپ، بہنوں، بھائیوں، دنیا کے ہر چاہنے والے، ملک و قوم کے چاہنے والوں کی دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نیک سربراہوں کو بنا اور نیکی کی ہدایت دے، اور نیک سربراہوں کو اس ملک کا وارث، بالی وارث بنا، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ چیزیں ہمارے ملک میں اس لیے مذہبی جماعت آتی ہے۔ اگر ہم مذہبی جماعتوں کے پیچھے لگے، خدا نہ خواستہ کوئی مذہبی جماعت اگر سنبھال بھی لیتی ہے ملک و قوم بڑی تعداد میں، چاہے وہ قانونی لیگلی طریقے سے ووٹ لے کر ہی آئیں، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ ووٹ لے کر آئیں، اور خدا نہ خواستہ جیسے میں نے آپ کو خدشہ ظاہر کیا یا میرے وہم و گمان میں ہے یہ بات، جو میرے ویوز اور ایک کمنٹ کے طور پر آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ مذہبی جماعت ہماری کوئی بھی ہے، ان کے اندر 70% لوگ ان پڑھ ہیں، 30-35% لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ یہ پورے ملک کی ریشو ہر جماعت پر فرض ہوتی ہے، ہر جماعت کے اندر یہ ریشو سٹینڈرڈ نکلتا ہے۔ یہ نہیں کہ پورے ملک کے اندر 70% لوگ ان پڑھ ہیں، باقی 30-35% لوگ پڑھے لکھے ہیں، نہیں۔ اگر ہم جماعتوں کی بات کریں گے، پی ہو، پی ایم ایل ہو، پی ایم ایل نون ہو، پی ایم ایل قائدازم گروپ ہو، پی کوئی بھی قسم کی ہو، عوامی پی ہو، جمہوری پی ہو، آزاد پی ہو، آزاد امیدواران ہو، مذہبی سیاسی جماعتیں، اسلامی ہو، اسلام ہو، جمعیت علماء پاکستان ہو، کوئی بھی ہو، ان کے اندر 70% لوگ ان پڑھ ہیں۔ یہ پورے ملک و قوم کی بات ہو رہی ہے نا۔ اگر ہم ان کو نکال دیں گے تو پھر یہ ملک و قوم میں تو نہ رہے نا، ان کا تعلق ہماری ملک قوم مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان سے نہ رہا۔ سب کے اندر 70% لوگ ان پڑھ ہیں اور 30 یا زیادہ سے زیادہ 35% لوگ پڑھ لکھے۔ ابھی ان کی ریشو بڑھتی نہیں، تو ہماری 70%، 75% لوگ جو 75 سال سے ڈیمیج ہے پورا ملک و قوم، ادارے اور سرکاری غیر سرکاری ادارے، وہ کیسے تعمیر نو کریں گے؟ کب تعمیر ہوں گے؟ کب یہ ڈیمیج سسٹم ختم ہوگا؟ کب ڈراماٹیکل پولیٹیشین اور پولیٹکس فراڈ ود پیپل جو چل رہا ہے یہ چلے گا؟ یہ جھوٹ فراڈ کی کب پالیسی ختم ہوگی؟ اس کا نوٹس کسی نے آج تک نہیں لیا، نہ آنے والی حکومت نے۔ دعوے دار تو بہت ہوتے ہیں، تو وہ خود ہی پھنس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے تو کرسی لے کر گڈھے میں گر گئے۔ یعنی
کرسی لینے والے جو ایوانوں کے اندر اقتدار حاصل کر کے حکومت بناتے ہیں وہ خود رو پڑتے ہیں، گر پڑتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو ڈیمیج ہو گئے جی. کیا ہو گیا جی؟ پچھلی حکومتیں، پچھلے لوگ ملک کو لوٹ کر تباہ کر کے لے گئے. تو تسی مامے جی انہوں نے پوچھو بھی تاؤ تسی کہدے واسطے آئے اتنے، اور تسی ملک ٹھیک کرو. وہ 5 سال روندے پیٹتے گزار کے عوام نو دھوکھا دے دیں، اور اسی طرح ملک ڈیمیج ہوتا رہا 70-75 سال سے. پاکستان کی سیاست بھی ایک ہی ہے، انڈیا کی سیاست بھی یہی ہے. وہ ہمارے امیتابھ بچن ایک بار غلطی سے بن گئے تھے MN لیکن اس کے بعد انہوں نے کوشش نہیں کی. وہ سمجھدار تو بہت تھے لیکن وہ اداکار تھے، آرٹسٹ تھے. انہوں نے اپنے آرٹسٹ اور فن سے، جیسے سیاستدان اپنے پولیٹیشین ڈرامے فراڈ سے دنیا کو اکٹھا کر کے ووٹ حاصل کر لیتے ہیں، اس طرح سے مذہبی لوگ بھی اسی طرح قرآن حدیث اللہ کا نام لے کر لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں. اب بات ہو رہی ہے کہ آئندہ جس کرسی پہ بیٹھنا اس پر بیٹھ کر آپ نے کیا کیا. ٹھیک ہے نا جی. آرٹسٹ آئے گا تو آرٹسٹ لوگوں کو کھلائے پلائے گا، بٹھائے گا، ڈویژن کو، فیلڈ کو بڑھائے گا، یہی زیادہ کر سکتا ہے. اپنی 1-2 فلمیں جو اس کی رہ گئی تھی اس نے وہ 500-600 فلمیں اور بنا لی. اسی طرح مذہبی لوگ جو ہے وہ بھی یہی کرتے ہیں. اگر کوئی MN MP بن جاتا مذہبی اسکالر دینی جماعتوں کا کوئی بھی ہو، تو وہ اگر ان کے پاس 1 مسجد ہے، 2 مدرسے ہیں، تو ان کی 5 مسجدیں اور بن جائیں گی، 5 مدرسے اور بن جائیں گے. ٹھیک ہے نا جی. یہ ترقی ملک میں ہوگی بس. لیکن چندہ پھر بھی دینا پڑے گا. یہ نہیں کہ چندے کے ہم سے لا تعلق نہیں ہو سکتے، چندہ پھر بھی عوام کو ہی دینا پڑتا ہے، کیونکہ ہر معاملے میں گورنمنٹ سپر پاور تو عوام ہوتی ہے. عوام نے چننا ہے، چاہے وہ مذہبی چن لے، چاہے اداکار چن لے، چاہے مراسی چن لے، چاہے بھنگی چن لے، چاہے اچھا چن لے، چاہے VIP چن لے، چاہے پڑھا لکھا چن لے، یا چوڑا چن لے، چاہے چمار چن لے، جس کو مرضی اٹھا کر وہ کرسی میں بٹھا دیں. یہ عوام ایک سپر پاور ہے پوری اقوام کی، ملکوں کی. لیکن اسی اقوام سپر پاور کو ہم ڈیمیج کرتے ہیں، نہ روزگار دیتے ہیں، نہ خوشحالی، نہ جناب علی راشن پانی، نہ روٹی کپڑا مکان، خوشحالی، نوکریاں، روزگار، اور اسی کو ہم مہنگائی سے مارتے ہیں. اور ڈرتے بھی نہیں اس چیز سے کہ سپر پاور تو عوام ہی ہے. یہ کس کو سمجھا ہے؟ اس لیے کہ اب سیاستدان اتنے ہو گئے ہیں، ہر گلی محلے میں جناب سیاسی ٹولے، سیاسی جماعتیں، سیاسی لیڈران، مذہبی سیاسی جماعتیں، ڈرامے باز، فراڈ، بھنگی، چرسی، اور یہ جناب علی ڈرامے باز جیسے وہ تھیٹر لگاتے ہیں نا جی، وہ 50-50 تھیٹر لگتے ہیں ٹیلی ویژن میں، جیسے وہ معین اختر کے کلمات ڈرامے بازی وہ دکھا دیتے ہیں. بعض دفعہ کبھی سیاستدان بن جاتا ہے، کبھی وہ ہندوستان کا لیڈر بن جاتا ہے، کبھی پٹھان لیڈر بن جاتا ہے، کبھی وہ تاجر بن جاتا ہے، کبھی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کبھی لائر بن جاتا ہے. وہ 50-50 میں بابا جی ہیں سفید بال بارش بندے، وہ ان کو بلا کر مختلف انہوں نے ڈرامے اور اس کے شو کو ریکارڈ کیا ہوا وہ ٹیلی ویژن پر چلا رہے ہیں. وہ پتہ نہیں اگلے جہاں میں معین اختر بھی ہنستے ہوں گے عالم برزخ میں کہ میرے پروگرام اب بھی چل رہے ہیں، میں تو یہاں آ گیا ہوں. اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو بھی ہنستے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، کہتے ہوں گے کہ یار یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، میں تو اب چھوڑ رہا ہوں سیاست کو. ابھی بھی یہ پیپل پارٹی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ابھی بھی ملا میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، میں تو آخری جہاں میں پہنچ چکا ہوں. اس طرح جو شرانگیز شیطانی لوگ ہیں وہ بھی ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، گپے ہانک رہے ہیں، ڈاکے مار رہے ہیں، چوریاں ڈکیٹیاں عوام کو لوٹ فراڈ سے. وہ اپنی جگہ ہنس رہے ہیں. وہ مر جائیں ان کو مار دیں، دہشت گرد سمجھ کر مار دیں یا دہشت گردوں کو مار دیں، وہ بھی ہنستے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ملک میں ہے ہی کچھ نہیں. جب 70% لوگ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، گوار ہیں، تو ہر فیلڈ کے لوگوں کو موقع مل رہا ہے. تو ترقی یافتہ اقوام میں ہم لوگ ہر معاملے میں آگے ہو گئے. ٹھیک ہے نا جی. پہلے لاہور میں الامرا آرٹس کونسل میں 1 تھیٹر 2 تھیٹر لگتے تھے، اب پورے ملک کے اندر 3600 تھیٹر شو روم بن گئے ہیں، سینما بن گئے ہیں، جو سینما تھیٹر روم بن گئے ہیں، وہاں پر 36 لاکھ مراسی پیدا ہو گئے. ان کے شاگرد، ان کی آل اولاد، ان کے بچے بچیاں، بیویاں بھی مراسیوں کا کام کر رہی ہیں. وہ جیسے ہمارے لاہور میں، کراچی میں، ملتان میں، پشاور میں، چاروں صوبوں میں، کوئٹہ میں مشہور ہیرا منڈیاں. وہاں ہیرا منڈی مغلوں کے دور 1000 سالہ دور میں
مغلوں نے اپنے باہر محلوں کے باہر کنجریوں کو پناہ دی تھی، کیونکہ ہندوستان کا یہ ایک یعنی کہ مشہور ترین اور باعزت کاروبار کہلاتا رہا ہے. آج کل نہیں یا اس وقت نہیں. کنجروں کے ڈیرے اڈے وہ بھی کس طرح ہوتے تھے، اس اخلاق، علم اور عزت کے ساتھ آج کل نہیں ہوتے. اس لیے ہم عام لفظوں میں اسے بولتے ہیں بھنگی چرسیوں، مراسیوں کا، کنجروں کا ڈیرا، کوٹھے. ٹھیک ہے نا جی. وہ کیسے؟ اب دیکھیں نا جی، اکبر بادشاہ تھا، اس کی 3600 رانیاں تھیں، 3600 رانیوں کی 3600 نوکرانیاں تھیں. تو ایک محل اگر 36 مربع کے اندر بھی ہو، 3600 مربع کے اندر بھی ہو، تو وہ اکبر بادشاہ محمد جلال الدین سلطان شہنشاہ ہندوستان کو وہ کم ہے. اس نے پاکستان، انڈیا کے تمام صوبوں میں محل تعمیر کیے. تاریخ گواہ ہے اس چیز کی. کیوں تعمیر کیے؟ کیونکہ ان کی رانیاں بہت. ٹھیک ہے جی. یہاں تک کتابوں میں آتا ہے کہ اکبر بادشاہ اتنا طاقتور تھا، جلال الدین محمد اکبر شہنشاہ برصغیر ہندوستان، کہ وہ اس نے پان ایجاد کیا تھا. تو پان میں جو پتیاں، چھالیاں ڈالی جاتی، مسالے ڈالے جاتے تھے، وہ اکبر نے خود بنائے چنے. یعنی ہر چیز اس نے خود بنائی. اور بعد میں اس نے پان کے کاروبار کو تھوڑا سا چلایا اور چھو من پہ پھونک ماری تو وہ پورے ہندوستان میں، دنیا میں پھیل گیا. آج دیکھیں ہر کوئی بچہ، بوڑھی، عورت، مرد، جوان، ہر فیملی، ہر مذہبی، غیر مذہبی، سیاسی پان کھاتے ہیں. ایک اسٹینڈرڈ ہے، VIP اسٹینڈرڈ ہے پان کا. تو وہ جو کھاتا تھا پان، جو اس نے بنایا اکبر بادشاہ نے، وہ اگر زمین پر تھوکتا تھا، بلکہ تو زمین پر نہیں تھوکتا تھا محلوں کے اندر. اتنا باروب، پاک صاف اور عزت احترام کا مالک، شہنشاہوں کا شہنشاہ برصغیر جلال الدین محمد اکبر، کہ اس کی رانیاں، اس کے نوکر، اگالدان ہم بولتے ہیں نا، وہ چاندی سونے کے بنے ہوتے تھے پہلے، وہ ہاتھوں میں لے کر پھرتی تھی کہ اس کے اندر تھوک دو، اس کے اندر تھوک دو. وہ سینکڑوں اگالدان اس کے آگے پیچھے رہتے تھے، سونے چاندی کے بنے ہوئے، تاکہ اکبر پان جب کھاتا ہے تھوکے تو اگالدان میں تھوکے. غلطی سے اگر کوئی تھوک کا چھیٹا یا تھوک زمین پر گر جاتا تو بانیاں جلدی سے، عورت مرد جو نوکر ہوتے تھے شہنشاہ ہندوستان برصغیر جلال الدین محمد اکبر شہنشاہ کے، تو وہ اپنی زبان سے چاٹ کر فرش کو صاف کرتے تھے، اس کے تھوکے ہوئے پان کو چاٹ لیتے تھے. اگر خدا نہ خواستہ کبھی اکبر بادشاہ جلال الدین شہنشاہ برصغیر، شہنشاہوں کے شہنشاہ، کبھی اپنا پان غلطی سے کوئی اگالدان سے تھوڑا سا ہٹ کر گر جاتا، کیونکہ جب ہم اگالدان میں تھوکتے ہیں بعض دفعہ تھوک اگالدان میں نہیں گرتا، تو کیونکہ اس کا دبدبہ جلال بہت ہوتا تھا. سینکڑوں رانیاں، شہزادے آگے، اس کے نوکر چاکر اگالدان لے کے پھرتے تھے. تو وہ کبھی غلطی سے اگر زمین پر گر جاتا تو وہ نوکر جو ہے، اگر اکبر بادشاہ شہنشاہوں کے شہنشاہ برصغیر کے تھوکے پان کو چاٹ لیتا تھا زمین سے، یہ اکبر کا ادب کرتے تھے. تو وہ رومال کپڑے سے صاف نہیں، زمین سے چاٹ کر اس کو، زمین کو ویسے ہی صاف کر دیتے، چمکا دیتے تھے. تو وہ تھوکا ہوا پان جو تھوڑا سا گرتا تھا تو وہ جب چاٹ لیتے تھے تو اس کو وہ کھا لیتے تھے مقدس سمجھ کر. یہ تاریخ ہے ہندوستان برصغیر ایشیا کے شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کا ادب، احترام، تقدیس کرتے تھے وہ لوگ. تو وہ جب چاٹ لیتا تھا تو وہ شخص اس رات کو، یعنی وہ جو تھوک تھا اکبر بادشاہ کا، شہنشاہوں کے شہنشاہ کا، وہ جو پان کا تھوکا اور مسالہ یا چاٹ لیتا تھا، اس نوکر کو اتنا نشہ چڑھ جاتا تھا کہ وہ کم سے کم اگر اس کی 1-2 بیویاں ہیں تو وہ 4-5 نکاح اور کر لیتا تھا، رات ساری عورتوں سے گزارتا تھا. اتنی اس کے اندر طاقت، شہوت پرستی اور جنون اور فزیکل فٹنس، اور اس میں نشہ تھا. اب بتائیں جو اکبر صبح شام سینکڑوں پان کھا جاتا تھا، اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ دنیا کا عظیم سے عظیم ترین برصغیر کا شہنشاہی کہلائے گا، وہ جس نے یہ پان نکالا کہ انگریزوں کو اس کے آگے سجدہ کرنا پڑا.
اور اس کے سجدہ کر کے اس نے اکبر بادشاہ کی لاکھوں ہزاروں چوریاں کر کے آہستہ آہستہ اس قوم کو، ملک کو، مغلوں کو سمجھا، اور آخر کار وہ اپنے شیطانی مقصد میں کامیاب ہوئے، اور انہوں نے مغلوں کو 85 شہنشاہوں کو شکست فاش دے کر آہستہ آہستہ یہ 100، 150، 200 سال جو ہندوستان برصغیر میں حکومت کی، اس کے بعد پھر مسلمانوں کو جوش آیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شاعر مشرق جو علم و فن حاصل کر کے آئے دنیا سے، قائد اعظم محمد علی جناح جو دنیا جہاں سے فن حاصل کر کے آئے، ان لوگوں کی علمی کاوش اور جماعتی کاوش مسلمانوں کو اکٹھا کرنے میں، خواب غفلت سے جگانے میں جو انہوں نے خدمات انجام دی، انہوں نے اس وطن کو دوبارہ حاصل کر کے ملک و قوم ہمارے آپ کے حوالے کیا، اور ہم پھر اپنی کوتاہیوں اور غفلتوں سے دور نہ ہوں اور پیچھا نہ چھڑائیں، اور ملک و قوم کی اخوت، بھائی چارگی، اخلاق کی انسانی ہمدردی، ملک و قوم، عوام اپنے آپ کو، اس قوم کو بین الاقوامی سطح پر، نیشنل سطح پر اور صوبائی، دیہی، ہر علاقے کے حساب سے شہری سطح پر سچائی کے ساتھ نہ ترقی دیں، نہ شادمانی دیں گے تو کب دیں گے؟ یہ اس طرح کے دور 70-75 سال سے ڈیمیج آتے رہے، اور ملک و قوم، سیاست کو، مذہب کو نہ کوئی سمجھتا، نہ سمجھاتا ہے، نہ کوئی عزت احترام کرتا ہے لوگوں کی، نہ شخصیات کی، نہ محب وطن کی، نہ محبان کی، نہ اولیاء اللہ کی، نہ اولیاء اللہ صالحین اساتذہ کی، نہ مقربین کی۔ یہ چیزیں ہمارے اندر اگر ختم ہو گئیں خدا را، تو پھر اللہ تعالیٰ کا کرم لاکھوں کروڑوں جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا، اور ویسے بھی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مرضی عزت دے، احترام دے، وقار دے، بلند وقار کرے، جس کو مرضی اپنی طاقت سے بادشاہ حکمراں بنا دے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ رب العالمین جب چاہتا ہے، جب کہ وہ ایسا پاسا پلٹے، تو وہ پھر مظلوم عوام کی آ لگتی ہے۔ مظلوم عوام جو ملک و قوم کی سپر پاور ہے، وہ کمزور ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ سپر پاور بن کر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب انعام اکرام ہوتے ہیں، تو جوانے محبان اولیاء اللہ پیدا ہوتے ہیں، تو انقلاب لے آتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سیدھا رستہ جس کو ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ مساجد میں بھی، مدارس میں بھی، دینی اولیاء اللہ اور بزرگان کی محفل، محافل میں، مجالس میں، بزرگوں میں، سیاست میں، ایوانوں میں، گورنر ہاؤس میں، آرمی میں، پولیس ہو، کوئی ہو، صدارت ہاؤس ہو، جرنیل ہو، فرنیل ہو، جو بھی ہو، ہم لوگ ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ ملک و قوم، عوام کو بھول جاتے ہیں، سپر پاور کو بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ملک و قوم کے قانون، ضوابط، احترام کو بھول جاتے ہیں، ملک کی معیشت، اقتصادیات، بے روزگاری اور مہنگائی کو بھول جاتے ہیں، اور اپنے کام اور کارنامے سمجھ کر اولین فریضے کو بھول جاتے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں، ڈیوٹیاں دے رہے ہیں دن رات۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسے دور و اتوار سے پناہ میں رکھے۔ تو بھائی میرے، یہ ایک لمبا لیکچر ہے سیاست کا، تو انشاءاللہ تعالی اگلے میسیجوں میں یہ بھی شامل کر لوں گا، انشاءاللہ تعالی کر چکا ہوں اپنے 1000 میسیجز کے اندر۔ سیاست اصل میں ہے کیا؟ ٹھیک ہے نا جی، سیاست اصل میں ہے کیا؟ صرف یہ ایک ٹاپک ہوگا۔ تو اس لحاظ سے سیاست، جتنی قسموں کی سیاست ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاص کر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یا بین الاقوامی سطح پر، یہ سیاست کے موضوع اور ٹاپک کے حساب سے اس سیاست ہے کیا کہ معنی سمجھائیں گے، جس کے اندر پھر آگے 2-4 ٹاپک آ جائیں گے۔ ملکی سیاست، قومی سیاست، شہری سیاست، دیہی علاقوں کی سیاست کیا ہے، یہ ٹاپک آ جائیں گے۔ پھر بین الاقوامی سیاست کیا ہے۔ یہی چیز کو پڑھنے لکھنے کے لیے لوگ آکسفورڈ یونیورسٹی میں جا کر پڑھ کر وہاں سے MA PhD پروفیسر کی ڈگری لے کر آتے ہیں، پھر وہ جماعتیں بنا کر بیٹھ جاتے ہیں ملک و قوم کی خدمت کے لیے۔ حالانکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ان کو، یعنی کہ وہ نیل ہو جاتے ہیں، زیرو ہو جاتے ہیں اس معاملات میں۔ کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ اس کے اوپر بحث ہوگی، سیاست ہے کہ جب ہم سیاست کو نہیں سمجھیں گے تو سیاست کے اعتبار سے، سیاسی توقیر، عظمت اور وقار سے، سیاست کی صحت سے، سیاست کی اخلاقیات سے، سیاست کی سچائی کی حقیقت سے، قوم و ملک کی ترقی، شادمانی اور خدمت کے خلوص اور قانون اور دائرہ اختیار اور اخلاقی قوانین ضابطوں کے حساب سے، نظریات سے جب ہم خدمت نہیں کریں گے تو ملک و قوم عوام ترقی نہیں کر سکتی۔
وہ سیاستدان چاہے آکسفورڈ یونیورسٹی چھوڑ کے دنیا کی کسی یونیورسٹی سے بھی ڈبل پی ایچ ڈی کر کے سیاست میں مذہب میں آ جائے، وہ ملک و قوم کی خدمت نہیں کر سکتا. تو یہ چیزیں ہمارے اندر جو کمیاں ہیں اس کو ہم دور نہیں کرتے. تو جب کمیاں ہم دور نہیں کریں گے تو ہماری ملک و قوم کی ترقی کیسے ہوگی؟ ملک و قوم کی ترقی کرنے والے، کمی دور کرنے والے لوگ جو ہیں وہ پیدا نہیں ہوں گے، وہ نہیں بنائیں گے اپنے آپ کو صحیح معنی میں، معاشرے کو نہیں سلجھائیں گے، اپنے آپ کو نہیں سلجھائیں گے. وہ 100 چوہے کھا کے بلی کہتے ہیں حج کو چلی. اب بلا بلی ہو، کوئی کھوتا کھوتی ہو، حج کو چلے، لیکن واپسی پر وہ پھر اپنے اسی